جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف، چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ، وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب، آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ ساری درست ثابت ہوئی. ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا سخت ٹویٹ آ جانا اور اس میں وزیر اعظم کو آرمی چیف کا اردلی قرار دینا، یہ اشارہ دے رہا تھا کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیک ڈور چینل پہ ہوا کیا ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے، بڑے سخت بیانات دیکھیں گے، بہت سارے جو ہیں وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا، یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں، اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے، جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے؟ اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہیں تو یہ ایک صحافی، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بیاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے، ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں، مزید ڈنڈا چلنے والا ہے. اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی، بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا، وہ زمانے گئے، گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا، یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں، اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027، اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی، یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا.
تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے, آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی پی ایم ایل این کی حکومت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یقین دلایا گیا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ یہ اچھے بچوں کی طرح اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کریں گے, ان کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. ناظرین, جو ٹاؤٹ ہے ان کی جرت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ وہ کلہڑا مار رہی ہے کہ کل کو یہ بیٹھ کے روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ جنرل یاجا ہو, جنرل ایوب ہو, جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو, اس کے کیے دھڑے کے اوپر کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بہت زیادہ گھٹیا اور برے لیول کے اوپر چلے گئے. تو ٹاؤٹوں کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب عوامی شعور اور اجتماعی عوامی سوچ کی توہین کر رہے ہیں. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ایک ٹاؤٹ نے یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور انہیں نہیں مانا جا سکتا. یعنی عوام کا جو غلط فیصلہ ہے نا, وہ ایک ہی غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نکیل نہیں ڈالی. انہوں نے ایک بھی ڈکٹیٹر کو جوتے مار کے نہیں نکالا. اگر لترال کی ہوتی نا عوام نے تو آج ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہوتا. بس یہی ایک عوام سے غلطی ہوئی ہے, باقی عوام نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. عوام قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی, عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی, آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عوام درست وقت میں جب بھی پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی پھڈا ہوتا ہے, عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج بھی عوام درست سمت میں کھڑی ہے اور عمران خان کو منتخب کر کے عوام نے بتایا کہ جناب ہم یہاں کھڑے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ غلط سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے, اور عوام کے اجتماعی شعور کی یہ توہین کر رہے ہیں. اب ٹاؤٹوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب جمہور کا عوام کا فیصلہ غلط تھا, لہٰذا ہم نے اپنا فیصلہ لا کر بند کمروں میں مسلط کر دیا. اب کسی کو اچھا لگتا ہے لگے, نہیں لگتا نہ لگے, کیوں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے ٹاؤٹوں سے جو بیانیاں بنوا رہی ہے نا, کل کو یہ لوگ پچھتائیں گے. عوام کو کئی دہائیوں پہلے ان نوسر بازوں کو پہچان لینا چاہیے تھا, لیکن دیر ہو گیا, درست ہو گیا. کم سے کم لوگوں کو اب یہ ضرور پتا ہے, اور چاہے عمران خان کی وجہ سے پتا ہے, چاہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پتا ہے, لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب, یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جا رہا تھا, اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انفلوئنس کیا جا سکے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی بشرا بی بی سے, اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے جو چینل استعمال کیا جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا, وہ چینل زلفی بخاری صاحب تھے. کہ زلفی بخاری صاحب کو رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا جی ملاقات کروا دیں بشرا بی بی سے میری, اور بشرا بی بی نے وہ ملاقات کرنے سے انکار کر دی. اور عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آصم منیر بشرا بی بی اپنا غصہ اتار رہے ہیں یا انہیں نشانہ بنا رہے ہیں. اب یہ جو معاملہ تھا یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا, تو میں نے زلفی بخاری صاحب سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ ان سے پتہ کروں. تو میرا ان سے رابطہ ہو گیا کیونکہ زلفی بخاری صاحب امریکہ میں موجود ہیں اور وہاں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے امریکہ میں. اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ ٹام لیٹس ہیومن رائٹ کمیشن ہے امریکہ میں کانگریس میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ کمیشن ہے. اسی کمیشن میں جب ہیئرنگ ہوئی تھی احمد نورانی کے بھائیوں کے حوالے سے, تو فوری طور پہ احمد نورانی کے بھائیوں کو آئی ایس آئی نے ریلیز کر دیا تھا, اور بعد میں یہ کہانی بنائی گئی تھی کہ کچے کے ڈاکو انہیں اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو کر آ گئے, یا پولیس وہاں پہ چلی گئی یا کچھ اس طرح بازیاب ہو گئے. تو یہ کہانی تھی. اچھا جی, اب یہ اس میں زلفی بخاری صاحب نے بالکل کنفرم کیا جی, اور انہوں نے کہا کہ
تب ہمارے رابطے ہوا کرتے تھے عاصم منیر صاحب سے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, حکومت کے ساتھ یہ رابطہ کر سکتے تھے, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت بشرا بی بی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن بشرا بی بی نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. یہ بشرا بی بی اس وقت نہیں ملی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جب ان کو عہدے سے برطرف کیا جا رہا تھا عاصم منیر صاحب سے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی عاصم منیر صاحب ملنا چاہتے تھے بشرا بی بی کو کرپشن کے معاملات میں, کوئی انکوائری کر رہے تھے وہ. تو ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کرپشن میں کیا انکوائری کر دی, ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں سے. اور دوسرا, کیا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں اور جا کے بشرا بی بی سے تحقیقات کریں خاتون اول سے؟ تو یہ کوئی باتیں نہ کوئی سینس نہیں بنتی. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہانی سناتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو جناب نے کوئی کرپشن پکڑ لی تھی بشرا بی بی کی, فرح خان کی اور عثمان بزدار کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, تو اس غصے میں عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا. یہ اب جو کہانی مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی آج سے 2-2.5 سال پہلے وہ یہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے کسی کو اس کہانی کا پتہ بھی نہیں تھا, کوئی الف بے بھی نہیں تھی اس کہانی کی, لیکن اچانک سے یہ کہانی مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی کہ یہ جناب ہوا تھا. دیکھیں, اب وہی عاصم منیر صاحب ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں. اب وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, اور یہ حکومت بھی ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جو چاہیں وہ کریں. کل وہ ایمل ولی خان نے ٹھیک بات کی نا کہ موجیں تو ساری جو ہیں وہ ادھر ہیں اور ان کو تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. تو طاقت تو ساری جناب, طاقت کا جو منبع ہے وہ تو آرمی چیف ہاؤس ہے اس وقت, ان کے پاس ہے طاقت جی ایچ کیو میں. اور معاملہ یہ ہے کہ اب ساری طاقت آپ کے پاس ہے تو پکڑے عثمان بزدار کو, پکڑے فرح خان کو, اور کیس بنائے بشرا بی بی پہ اس کرپشن کا جس کو پکڑا تھا عاصم منیر صاحب نے, اور ان کے پاس کوئی فائل تھی. کیا آج تک وہ فائل سامنے آئی؟ نہیں. کیا آج تک اس فائل کے کوئی الزامات پریکٹیکلی سامنے آئے؟ نہیں. الزام کیا تھا کہ یہ لوگ کوئی افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں جس میں یہ افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسہ وصول کرتے ہیں. بھئی وہ جو پیسہ وصول کیا, رشوت لینا اور دینا دونوں جرم ہیں. تو وہ جو افسران رشوت دے کر اپنی ٹرانسفریں لے رہے تھے یا اپنی پوسٹنگز کروا رہے تھے, وہ افسران کی طرح ہے. ان میں سے کتنے گرفتار کیے عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف بننے کے بعد؟ 1, 2, 10, 20, کوئی بھی, ایک بھی نہیں. عثمان بزدار کہاں پہ ہے؟ وہ گرمیاں آج کل تو وہ آم ٹھنڈے کر کے کھا رہے ہیں وہاں پہ دریا میں یا سوئمنگ پول میں. تو عثمان بزدار صاحب کو پکڑ لیتے, ان سے پوچھتے کہ آپ نے یہ کرپشن کیوں کی ہے. فرح خان کے خلاف کون سی کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہو رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں. چلے بشرا بی بی تو جیل میں ہے نا, تو بشرا بی بی کے اوپر ہی کیس بنا دیتے کہ جناب یہ خاتون نے یہ پیسہ وصول کیا, اس مد میں وصول کیا, اس افسر نے یہ پیسہ دیا, اور فلاں فلاں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوئی. اگر ایک فائل عاصم منیر صاحب کے پاس تھی تو وہ فائل آج کہاں پہ ہے؟ یہ ساری ایسا لگتا ہے کہ کہانی ہے. اگر یہ سچ ہوتا تو آج یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی. آج یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنے سارے عدت والا کیس بنانے کی ضرورت تو نہ پڑتی, یہ عجیب و غریب قسم کے بھونڈے مقدمات بنانے کی ضرورت تو نہ پڑتی. پھر تو سمپل یہ ہوتا, توشہ خانہ کا کیس بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. توشہ خانہ میں تو جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے عہدے دار ہیں, چاہے وہ جرنیل ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ ماضی کے وزیر اعظم ہیں, چاہے وہ موجودہ, اس سب کے گھروں میں سامان گیا ہوا توشہ خانہ کا. یہ کوئی انوکھی خاتون اول تو نہیں تھی کہ اس کے گھر میں کیوں چلا گیا, سب کے گھروں میں جاتا رہا, یا تو ساروں کو پکڑ کے اندر کر دو. تو یہ بھونڈے کیسز بنانے کی ضرورت تب پڑی جب کچھ اور تھا نہیں. اگر تو عاصم منیر صاحب کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر آج کیسز بناتے, اگر وہ سالڈ ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بھی وہ ماضی میں بات بتا دی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ فلاں 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 پرابلمز جڑی ہوئی ہیں, تو ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کرنا ہے. تو جنرل باجوہ کی خواہش پہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کیا, اور جنرل باجوہ نے یہ آپشن دینے تھے کہ جناب اس کو لگا دو. تو آپ کو تو پتا ہے کہ فیض حمید صاحب اس وقت جنرل باجوہ کو بھی پسند تھے, عمران خان صاحب کو بھی پسند تھے, تو وہ آ کر لگ گئے ڈی جی آئی ایس آئی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنرل فیض کا کردار بڑا گھٹیا رہا ہے, بڑی گھٹیا حرکتیں اس آدمی نے کی ہے پاکستان کی سیاست میں, اور میری یہ خواہش ہے کہ جنرل فیض کو کسی بھی کرپشن کے اوپر سزا نہ دی جائے, اس کو سیاست میں مداخلت پہ نشان عبرت بنایا جائے اگر بنانا ہے تو. کرپشن تو جناب کرتے رہتے ہیں لوگ, بے شمار لوگ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں, یہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اصل سزا دینی چاہیے ان جرنیلوں کو کہ انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کی ہے. نشان عبرت بننا چاہیے جنرل فیض حمید کو بھی, اور آج بھی جو سیاست کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کل یہ سارے بھی نشان عبرت بنیں گے, اور ضرور بنیں گے, اور یہ قوم یہ ہوتا ہوا دیکھے گی. آج نہیں تو کل یہ ہوگا. ناظرین, یہ زلفی بخاری صاحب نے تصدیق کر دی کہ جناب بشرا بی بی سے ملنا چاہ رہے تھے, تو خبر کی تصدیق تو ہوگی جو عمران خان صاحب نے جیل سے کہی, لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کرنے میں بڑی دیر لگا دی. انہیں بھی یہ بات بہت پہلے کرنی چاہیے تھی.
یعنی انہیں یہ بات بتا دینی چاہیے تھی کہ جناب کیا وجہ کیا ہے، عاصم منیر صاحب کو کیوں غصہ ہے ان کی اہلیہ پہ، تو یہ بات وہ پہلے کرتے۔ اچھا جی، زلفی بخاری صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے امریکن کانگریس میں، ٹام لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس ہیئرنگ کو رکوانے کی بھی کوشش کی گئی اور پاکستان سے کوشش کی گئی، اور یہ کوشش پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کی گئی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ زلفی بخاری کو روکا جائے، کچھ اور لوگ ہیں جنہیں موقع دیا جائے، یہ بھی ہوا، اور کچھ ایسے لوگ جو وہاں جا کر بولنا چاہتے تھے، جو خود وکٹم ہے، جن کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان لوگوں کو باقاعدہ پہلے انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی وہاں پہ آئیں گے اور آ کر آپ کانگریس کے اندر بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم اور جبر ہوا ہے۔ پھر ان سارے لوگوں کا موقع بھی چھین لیا گیا۔ بہرحال زلفی بخاری صاحب کا موقع نہیں چھین سکے، انہوں نے جا کر بات کی۔ عمران خان صاحب پر جو مقدمہ